السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ اہل اسلام کے لیے آج بہت ہی مبارک دن ہے۔ آج اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ آپ سب کو جشن عید المیلاد النبی مبارک ہو۔ پروگرام کی طرف بڑھیں گے۔ بدھ کے روز قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ایاز صادق، جو کہ سابق سپیکر بھی ہیں، ان کی جانب سے ایک سیکرٹ میٹنگ کا ذکر کیا گیا، جس میں انہوں نے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی رہائی کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے سیاسی و عسکری قیادت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی تھی اور قدریں ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، چونکہ بھارت کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی تھی کہ حملہ کر دیا جائے گا پاکستان پر رات کو 9 بجے اگر ابھی نندن، جو کہ بھارتی پائلٹ تھا، اس کو نہ چھوڑا گیا۔ اس بیان کو لے کر بہت زیادہ مذمتی بیانات بھی آ رہے ہیں، بہت زیادہ تو میں بھی ہو رہی ہے اور تان و تشنیم بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ کسی بھی طرح سے یہ بیان مناسب نہیں تھا، انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا۔ ایاز صادق صاحب نے کہا کیا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے۔ پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا۔ جمعرات کو ایاز صادق صاحب نے اس بیان کی وضاحت بھی جاری کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا مطلب نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اس بیان کی تائید کرتے نظر آئے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بالکل ایسی بات ہوئی تھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب سے جب معافی کا مطالبہ کیا گیا، انہوں نے کہا اگر وزیراعظم عمران خان صاحب اور ان کے وفاقی وزراء معافی مانگ لیں تو ایاز صادق صاحب بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ بحث یہ ہو رہی ہے یہ بیان جان بوجھ کر دیا گیا ہے، کسی کی ایما پر دیا گیا ہے، سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت دیا گیا ہے، یا ایکسٹمپور دیا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے اشتعال دلایا گیا اور اس کے بعد چونکہ اپوزیشن کے رہنماؤں پر غداری کی مقدمات بھی درج ہوئے اور غداری کے الزامات بھی لگائے جا رہے تھے، تو اسی پریشر میں انہوں نے ایک بات کر دی۔ لیکن اس کے جواب میں حکومتی وزیر، وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کی جانب سے ریبٹل آیا، ڈیفنس آیا اسی بیان کا، جو کہ ملک کے حق میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ ڈیمیجنگ ہے۔ انہوں نے فواد چودھری صاحب نے کیا کہا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کے بیان سے ایاز صادق صاحب کے بیان سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کیا بات کی، آئیے سنتے ہیں۔ ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب اسپیکر وہاں پہ، اور پلوامہ میں جو کامیابی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے۔ اس کے حصے دار آپ بھی سب ہیں، اس کے حصے دار ہم بھی سب ہیں۔ اچھا، پلوامہ کے حوالے سے جو کہ 14 فروری 2019 کو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہوا تھا یہ انسیڈنٹ، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا کسی قسم کا بھی کردار نہیں ہے۔ بھارت مسلسل یہ الزام لگا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی جانب سے سوئسائڈر بھیجا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 40 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ لیکن اب اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر بھی بھارتی میڈیا اچھا خاصا شور مچا رہا ہے، اور یہ بھی ایف اے ٹی ایف کو بھی ریفر کیا جا رہا ہے، یو این کو بھی ریفر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے باقی ممالک میں دہشت گردی کرواتا ہے۔ اور یہ اب بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی اور باقی بھی مین اسٹریم میڈیا میں بھی کہ فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ایاز صادق صاحب سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، خاص طور پر بین الاقوامی محاذ پر، بین الاقوامی فورمز پر۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ کے جواب میں کیا بات کی ہے وہ سنتے ہیں۔ نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھی نندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہاں ایک مرتبہ پھر تاریخ کی درستگی کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا، اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا۔ پاکستان کی قیادت اور افواج پاکستان ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ We gave them a bloody nose and it is still hurting۔ ہندوستانی جنگی قیادت ونگ کمانڈر ابھی نندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔
یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ISPR نے کہا بنیادی طور پر جو ایاز صادق صاحب کا بیان تھا وہ قومی بیانیے کی نفی تھا۔ قومی بیانیہ یہ تھا کہ ہم نے بھارت کو شکست دے دی، اس کے جو 2 جہاز تھے وہ بھی ہم نے گرا دیے، نہ صرف یہ کیا بلکہ ان کے پائلٹ کو بھی پکڑ لیا، اور بھارت کو انٹرنیشنلی اپنا تمام انفلوئنس یوز کرنا پڑا پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان کو کہا جائے کہ ان کے پائلٹ کو چھوڑ دیا جائے، اور بھارت کو اچھی خاصی سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ ان کے جو ایئر چیف تھے ان کو بھی ریموو کر دیا گیا تھا، اور بھارتی میڈیا نے بھی اچھی خاصی دھلائی کی تھی اپنی حکومت کی بھی، فورسز کی بھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ رافیل جہاز جو کہ فرانس سے انہوں نے امپورٹ کیے ہیں ابھی ریسنٹلی، ہمارے پاس چونکہ رافیل جہاز نہیں تھے اس لیے ہم پاکستان کو مقابلہ نہیں کر سکے تھے، اور یہ بات درست ہے، بھارت کو اچھی خاصی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ایک طرح سے ہم جو بھارت کی شکست ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بیان کی روشنی میں۔ ایک اور بھی اسٹیٹمنٹ بہت اہم ہے جو ان تمام اسٹیٹمنٹس میں کہیں دب گیا ہوا ہے لیکن وہ بھی ایکولی ڈینجرس ہے، اور خاص طور پر پاکستان کا جو ریاستی بیانیہ ہے اس کے بہت زیادہ خلاف ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کے بھی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ وہ JUIF کے جو سینئر رہنما ہے مولانا عطاء الرحمان صاحب، ان کی جانب سے کل سینٹ میں سپیچ کی گئی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے سنیے۔ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے جرنلز یہ ان واقعات میں ملوث ہیں۔ آخر ہم کدھر جائیں؟ کب تک آنکھیں بند کریں؟ کب تک خاموش رہے؟ کب تک یہ کہیں کہ یہ واقع ملک دشمنی پر مبنی ہے؟ کب تک آپ انڈیا پر، کب تک آپ ایران پر، کب تک آپ افغانستان پر مورد الزام کس کو ٹھہرائیں گے؟ وہاں کے واقعات کو جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ بھی آپ کی طرف آتے ہیں۔ آخر ہم کس کے سامنے روئیں؟ یہ قومی قیادت اس قسم کے بیانات کیوں دے رہی ہے؟ یہ بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے، پاکستان کی ریاست کے اگینسٹ استعمال ہوں گے۔ عطاء الرحمان صاحب نے بھی جو بات کی انہوں نے بھی جنرلز پر، اداروں پر الزام لگا دیا ہوا ہے۔ پاکستان تو خود جنگ سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، ملک کس سمت میں جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں۔ اور یہ جو ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے یہ ملک و قوم کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، ریاست پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈائیلاگ کی پاکستان میں بہت اشد ضرورت ہے، شاید پچھلے 73-74 سالوں میں اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج تھی۔ میرے ساتھ آج کے جو پینلسٹ ہیں بہت ویل نون ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اویس توحید صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے علاوہ سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب بھی ابھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ امجد شعیب صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے شروع کر لیتا ہوں، یہ کیوس ملک میں نظر آ رہا ہے، یہ کس سمت جا رہی ہیں چیزیں، اور ایاز صادق صاحب کو ایسا خطرناک بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایاز صادق صاحب جو ہیں یہ باقی جو ان کے 2-4 لیڈر اور بھی سامنے نظر آتے ہیں، یہ انہی کی طرح ہیں کہ اپنی وفاداریاں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جتانے کے لیے ایک بیانیہ وہی ہے جو میاں صاحب سے چلتا ہے، اور میاں صاحب نے ان سے کوئی زیادہ مختلف نہیں، ان سے 2 ہاتھ بڑھ کے کام کیا ہوا ہے کہ بامبے کے واقعے کا ملزم اپنے ملک کو ٹھہرایا۔ اسی طرح آپ نے ڈان لیکس دیکھی، وہاں پہ بھی وہ تمام جتنی بھی یہاں پہ کوئی ٹیررزم باہر ہو رہی ہے اس کا ملزم ہمیں گردان دی اپنی افواج کو۔ پٹھان کوٹ کے واقعے میں بھی انہوں نے یہی کیا کہ جناب مودی کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ میں تحقیقات کر رہا ہوں، یعنی آپ اپنے لوگوں پہ یقین نہیں کرتے۔ تو یہ وہی ہے کہ ایک آدمی جو جھوٹ بولتا ہے وہ لیڈر بن گیا کسی وجہ سے، اس کا بھی میں سمجھتا ہوں یہ ماشاء اللہ جو لگتے رہے ہمارے انہی کا قصور ہے کہ لیڈر بنا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، اور وہ پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں، عدالت میں جعلی کاغذ بھی جمع کراتے ہیں، جعل سازیاں سارا کچھ، لیکن پیچھے یہ ٹولہ ہے جو اپنے مفادات کے لیے ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے، وہ آگے چل نکلتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج آپ اس نیریٹو کو فالو کرتے کرتے میاں صاحب جو باہر سے چلا رہے ہیں ایک ایسے غلط رستے پہ چل نکلے ہیں، ایک ایسی بند گلی میں منہ اپنا گھسا بیٹھے ہیں جس کا نتیجہ قطعاً اچھا ہو ہی نہیں سکتا پاکستان کے لیے۔ ورنہ سارے لوگ کہتے ہیں جی ایاز صادق تو بڑا سلجھا ہوا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، وہ ایسی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس سلجھے ہوئے آدمی کو پھر اپنا امام بدل دینا چاہیے،
اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے. وہ عبد الشہید صاحب، اور آپ ان کے کو اکثر لگتا ہے لوگ یہ باتیں سوچا سمجھا بیان تھا، یہ جان بوجھ کر دیا گیا ہے، یا بس ایکسٹمپور وہ اشتعال میں آ گئے اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوچا سمجھا اس لحاظ سے ہے کہ یہ کہیں ان کی آپس میں یہ بات چیت اس طرح کی ہوتی رہی ہوئی ہے. مجھے اس میں یہ خدشہ ہے کہ کیا یہ قابل اعتماد لوگ ہیں، کیونکہ ایک ان کیمرہ بریفنگ جب دی جاتی ہے تو اچھی بری جو بھی حالات ہیں وہاں پہ وہ قومی مسئلے کے اوپر ہیں، اس کے اوپر آپ باہر بات کر نہیں سکتے. آپ کو اس لیے بریفنگ ان کیمرہ دی گئی تاکہ اس کی بات پبلک میں نہ کی جا سکے. وہ غلط کہا انہوں نے یا درست کہا اس سے قطع نظر، انہوں نے ان کیمرہ کی جو بریفنگ آئی اس کی بات باہر کیوں کی؟ کیا ان کو اس بات پہ گرفت نہیں ہونی چاہیے ان کی؟ یہ وہی ہے جو ڈان لیگز میں ہوا تھا کہ آپ ایک سیکرٹ میٹنگ کر رہے ہیں جہاں پہ سارے لوگوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ اس سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کہ وہ باہر یہ بات نہیں کریں گے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک خبر اخبار میں چھاپ رہے ہیں جا کے. تو یہ وہ مسئلہ ہے جہاں ایک پارلیمنٹ کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اوپر اپنی افواج کا، بالکل ٹھیک کہ ہے. ان سے تو بات ہی کرنی مشکل ہے، بات ہی نہیں کی جا سکتی ان سے کوئی. بالکل ٹھیک ہے. تو رونا یہ ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کے خیال میں ایاز صادق صاحب کو کیوں ضرورت پیش آ گئی کہ انہوں نے ریاست کے خلاف ہی بیان دے دیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلسل حکومت ان پر دباؤ ڈال رہی تھی، غداری کے مقدمات تھے، غدار کہا جا رہا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے؟ حکومت بھی کہیں نہ کہیں قصوروار ہے کیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ تھوڑا سا آپ کو یاد ہو جب نواز شریف کو پاناما لیکس کے سلسلے میں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اس وقت خبر آئی تھی اور کسی نے ڈینائی نہیں کیا تھا کہ انہوں نے اور دوسری سیاسی پارٹیاں انہوں نے بھی امریکہ میں بڑی لابنگ فرمز ہائر کی ہیں. اور لابنگ فرمز کا جو ایک بہت بڑا کام آج کل یہ ہے کہ وہ پرسپشن ڈیولپمنٹ، پرسپشن بلڈنگ یا ذہن سازی کرنے کی ماہر بنتی جا رہی ہیں. اس میں یہ اس وقت سے قصہ شروع ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب وقتاً فوقتاً چونکہ یہ بات کرتے رہے ہیں، اس سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ ایک بیانیہ ہے. اب ظلم یہ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مفاد میں ہے، مفاد پاکستان پہ تنقید. غلام مصطفیٰ صاحب، یہ بیانیہ ریاست کے خلاف ہے، فوج کے خلاف ہے، یا کل والی جو سٹیٹمنٹ تھی پرسوں والی یہ حکومت کے خلاف تھی؟ انہوں نے شاہ محمود قریشی کا ذکر کیا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں تھی. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ اسٹیٹ کے خلاف ہے آپ کا، کیونکہ جو یہ سمجھ رہا ہے نا نون لیگ کے، یہ جو بات کر رہے ہیں، نواز شریف بات کر رہے ہیں یا صادق بات کر رہے ہیں، ان کا خیال تو یہ ہے کہ جو ان کی بات آگے بڑھائی جا رہی ہے. لیکن اس کو اگر آپ لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، چونکہ پاکستان ایک نشانے پر ہے، پاکستان کو ارد گرد سے دشمنوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے اور بارہا اس چیز کا اظہار کیا جا چکا ہے. کل ڈی جی آئی اسپائر نے بھی کہا کہ ہم ہائیبرڈ وار کا شکار ہیں. تو اندر سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے دو مقاصد جو واضح نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں، جو انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ اس کو بھی سوٹ کرتے ہیں. اگر پاکستان کی افواج کا ان کے جو عوام کے ساتھ جو اٹوٹ رشتہ ہے اس کو کمزور کر دیا جائے تو پاکستان آرمی کافی حد تک کمزور پڑ جائے گی. اور اگر پاکستان آرمی کے اندر سے، آرم فورسز کے اندر سے جو لیڈرشپ ہے اور جو رینک اینڈ فائل ہے ان کے درمیان بہت اعتمادی پیدا کر دی جائے تو وہ بہت تباہ کن ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس سارے اس پہ کام کر رہے ہیں. نواز شریف کا بیانات دیکھ لیجئے، وہ بھی اسی سلسلے میں ہیں. یا صادق صاحب نے کل جو بیان دیا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا تھا ان کے ہاتھ میں پرچی، آپ دیکھ لیجئے. اور انہوں نے جو پاس دیے تھے بڑے واضح اور بڑے سچ سے مقام پر انہوں نے پاس دیے تھے، وہ چند ایک بات بڑے ظاہر کر رہے تھے اس چیز سے. تو یہ ایسے بیان نہیں تھا بنا ہوتا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اشارہ آرمی چیف کی طرف تھا ان پازز کے تھرو، رائٹ؟ جی بالکل میں کہہ رہا ہوں، میں بالکل، مجھے اس پہ شک کوئی نہیں کہ بات کر رہے تھے وہ. بالکل ٹھیک. شاہ محمود قریشی کا تو ضمن ذکر ہو گیا کہ انہوں نے اس کا نام لے دیا انہوں نے، کیونکہ آرمی چیف تو یہ فوج کی کمزوری شو کرنا تھا، ان کی کمزوری دکھانا تھا کہ فوج کے اس طرح سے بتانا یہ چاہ رہے تھے دنیا کو کہ پاکستان کا جو بھی بیانیہ تھا، پاکستان کی اسٹیٹ کا جو بیانیہ تھا 27 فروری کے 28 فروری کے بارے میں، وہ غلط تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ بات انہوں نے کی بڑے واضح اس کا نتائج ثابت. بالکل ٹھیک ہو گیا. بس آپ کا پوائنٹ آ گیا، کوئی بات ایڈ کرنا چاہتے؟ جی، ایاز صادق کے بارے میں بڑے لوگوں کا اس میں ظن تھا، لیکن آپ بھول گئے کہ جب وہ اسپیکر تھے تو ایک بڑا متنازع قسم کا ایک بل پاس ہوا تھا جو بعد میں سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، اور بعد میں اس وقت یہ اسپیکر تھے اور زبانی چیئرمین تھے، دونوں نے پاس ہونے دیا.
جب پاس ہو گیا شور و غوغا اٹھا بالکل تو ٹھیک پھر ہو اس کو واپس لیا گیا. بالکل ٹھیک ریاض ہو گیا. صادق نے اس کی توجہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ٹائپو ایرر ہے یہ, حالانکہ بڑا واضح اس میں تو چینج کی, اس لیکن طرح ٹائپو کی ایرر کیا حرکتیں ہے اس کو ایاز بھی کم صادق صاحب کرنے کی پہلے بھی کوشش کی. کرتے رہے ہیں. اویس بھائی, آپ کے خیال میں ایاز صادق صاحب کی یہ غلطی تھی, پری پلانڈ تھا, پری میڈیٹیٹڈ تھا, اور کیا مقاصد حاصل ہوئے ابھی تک مسلم لیگ نون کو؟ دیکھیے, ایک تو ایاز صادق صاحب کا جو بیان ہے یہ کیسے مان لیا جائے کہ ایک سلپ آف دا ٹنگ ہے. ایک آدمی جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے طور پہ 5 سال اس عہدے پہ فائز رہتے ہیں, ایچسن کے تعلیم یافتہ ہیں, اچھے تعلیمی اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں اور سوچ سمجھ کے بولنے والے آدمی ہیں. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک جذباتی ان کا ایک کیریکٹر ہے کہ جی جذباتی ہیں اور اس طرح کے بیان بول سکتے ہیں اور رات کو پھر اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں. دیکھیں, یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک مس کیلکولیٹ کیا ہے, ریڈیکولس اسٹیٹمنٹ ہے, irresponsible, غیر ذمہ دار اس حد تک ہے شاید کہ میرے تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایسا آدمی جو پڑھا لکھا نیشنل اسمبلی کا اسپیکر رہا ہو, پارلیمنٹ کے تقدس کو جانتا ہو, عہدے حلف لیتے ہو پارلیمنٹیرین سے سب سے, اور اس کے بعد اس طرح کا اسٹیٹمنٹ. دیکھیے, ایک تو یہ 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ فیصلہ سازی میں موجود نہیں تھے. آپ کو نیشنل اسمبلی کے ایک رکن کی حیثیت سے آپ کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا. ریاست کے اداروں کا جو فیصلہ تھا, حکومت کا جو فیصلہ تھا, اس میں آپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا. اور آپ کو یہ پتہ, اور دو ہمارے ساتھ محترم جنرل صاحب ہیں, ریٹائرڈ جنرل, ان کو یہ اندازہ ہے کہ اس سے پہلے جب پلوامہ کا واقعہ ہوا اس کے بعد انڈیا نے الزام تراشیاں کی, دھمکیوں کا سلسلہ شروع کیا. پاکستان کی سیاسی عسکری قوتوں نے عالمی قوتوں کو, عالمی جتنی بھی برادری کے لوگ ہیں, ان کو یہ مطلع کیا کہ انڈیا جو ہے ایگریشن چاہتا ہے, ہم ایسکیلیشن نہیں چاہتے اس ریجن کے اندر. ہم اگر یہ ہم پہ حملہ کریں گے, ایگریشن کریں گے, تو ہم اس کا ڈبل جواب دیں گے. اور یہ بات ساری طے تھی. اس وقت جان بولٹن جو امریکہ کے سابق جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, وہ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے تھے. را اور آئی آئی کے جو اراکین تھے ان کے درمیان ایک رابطہ ہوا, اور جہاں تک یہ رپورٹ ہوا تھا اس وقت کہ را کے جب اس نے کہا, ایک دھمکی آمیز تھا, ایک بیان دیا کہ جی اگر ہم 8-9 جگہوں پہ ہم حملہ کریں گے تو ہمارے جو لیڈر تھے آئی آئی کے, انہوں نے کہا کہ آپ کر کے دیکھیں تو پھر اس کا جواب بھی ہوگا, ہم اسکیلیشن نہیں چاہتے. اس سارے تناظر کے اندر ابھی نندن جو ہے وہ یہیں پہ گرا, ہمارے علاقے میں گرا. ہم نے ہمارے پائلٹس نے اس کو بہادری سے مار گرایا, ان کے جہازوں کو. وہ ڈینائی بھی نہیں کر سکے. کانگریس سے تنقید کا نشانہ بننا پڑا مودی کو. فاروق عبداللہ کشمیر کی جتنی لیڈرشپ تھی ان کی طرف سے ان کو نشانہ اویس بننا بھائی, پڑا. آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا مقصد یہ بیان دینے کا فوج کو دباؤ میں لانا تھا یا حکومت کو دباؤ میں لانا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ دیکھیے, شاید دیکھیے مقصد یہ ان کو پتا ہوگا جس آگ سے کھیلنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے, ریاست سے آپ ریاست کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہیں. جہاں پہ ریاست کی پالیسیز ہیں وہ اندرون ملک آپ اس پہ نکتہ چینی کرتے ہیں. اب دیکھیے, فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, اگر ایاز صادق صاحب کہتے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, اس وقت کہتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی نندن کو رکھنا چاہیے اور خوب ان کو ذلت کا سامنا کرانا چاہیے انڈیا کو, چلیں گے, ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھتا. لیکن یہ کس طرح کا بیان ہے کہ جی ہماری جو قیادت تھی اس کے ماتھے پہ پسینہ تھا اور پاؤں کانپ رہے تھے. یہ تو ایک ناقابل ریاست کے خلاف بیان ہے, ملک کے خلاف بیان ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اویس بھائی. جی ایڈ کیجیے. 2 جملے ایڈ کروں گا. دیکھیے, بات سنیں, ایک غیر ذمہ دار بیان ہے, معافی آنی چاہیے ان کی سینٹرل لیڈرشپ کی طرف سے, معافی آنی چاہیے نواز شریف کی طرف سے, شہباز شریف صاحب کی طرف سے, مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان غلط ہے تو پھر وہ اس کی معافی مانگے. اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے اراکین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنی پرفارمنس پہ زور دیں. آپ یہ غدار کے نعرے لگانا شروع کر دیں, بیکاز اس دھرتی کے اندر جو بھی محبت کر رہا ہے, ہم سب جو ہے محب وطن ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کون غداری ملک کا مرتکب ہو رہا ہے, کون محب وطن ہے. تو آپ یہ منترا نہ کریں کہ پاکستان کے اندر سیاسی اسفیئر میں, پبلک اسفیئر میں اس طرح کا ہو جائے کہ نیشنل سیکیورٹی کے سے جو کنسرن, جو ایشوز ہیں وہ پبلک اسپیس اور پولیٹیکل اسپیس پہ ہو, سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو.
یہ بات حساسیت والی بات ہے. اس طرح کے ایشوز اگر آپ بار بار کسی کو غدار کہیں، جس کو بھی کہیں، میں نون لیگ کی بات نہیں کر رہا، یہ منترا ختم ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور ہمیں اسی ترازو میں دیکھنا چاہیے کہ یہ غلطی ہوئی، ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے اپنا نیریٹو بھی، پالیسی بھی. حکومت کو ایک چھوٹا سا اسی نوٹ پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مظہر عباس صاحب سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. مظہر عباس صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب کو اس بیان پر معافی مانگنی چاہیے یا ان کی جو وضاحت آئی ہے وہ خاصی کافی ہے؟ نہیں، بالکل معافی مانگنی چاہیے. ان کو بالکل اپنا بیان کمپلیٹلی واپس لینا چاہیے. دیکھیے، یہ سلپ آف ٹنگ بھی نہیں ہے، یہ ایکسٹمپور بھی نہیں ہے، کیونکہ ایکسٹمپور ہوتا تو وہ لکھ کر نہیں لاتے. وہ تحریری بیان تھا، تحریری بیان انہوں نے باقاعدہ دیکھ کر پڑھا، وہ کیلکولیٹڈ تھا. صرف یہ ریئلائز نہیں کر پائے کہ اس بیان کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو جو کچھ عرصے سے کلبھوشن کے مسئلے پر مسلسل پی ٹی آئی جو ہے اٹیک کر رہی ہے، جس کو میں بالکل بھی درست نہیں سمجھتا. کیونکہ جب ہم فور اور اگینسٹ جب ہم انڈیا پر بحث کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو انڈین ایجنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مودی کا یار ڈکلیئر کرتے ہیں، تو ہم دراصل انڈین نیریٹو کو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں پالیٹکس جو ہے وہ انڈین ایشوز کے اوپر ریوالو کر رہی ہے، جبکہ یہ انڈیا میں ہوتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی پالیٹکس کو، پاکستان کے میں کراس بارڈر ٹیررزم کو، اس کو اپنی پالیٹکس کا حصہ رہے ہیں. ہماری پالیٹکس میں کبھی بھی ان ایشوز کو ڈسکس نہیں ہوتا. اب ہم بالکل متواتر فرض کریں، آپ نواز شریف کو کلبھوشن کا یار ڈکلیئر کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، فرض کریں آپ نواز شریف کو مودی کا یار ڈکلیئر کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، تو دراصل ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یا سیکنڈ بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی انڈین ایجنٹ ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم. یعنی جس پارٹی کے پاس 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ ہے وہ انڈین ایجنٹ ہے. ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ جب اسی طریقے سے ایاز صادق صاحب یہ بات کرتے ہیں جو انہوں نے بیان دیا، یا نواز شریف صاحب جس انداز میں بات کرتے ہیں، تو ہم ایسا کہہ رہے ہیں کہ جیسے عمران خان انڈین ایجنٹ ہے، عمران خان مودی کی زبان بول رہا ہے، سقوط کشمیر کا ذمہ دار عمران خان ہے. دونوں سائڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں سیاسی بلوغت سے بالکل عاری نظر آتی ہیں. ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور میں انڈین میڈیا پہ نہیں جاتا کیونکہ انڈین میڈیا کو میں وہ میڈیا سمجھتا ہی نہیں. ہم غیر ضروری طور پہ مسلسل ہیمر کرتے ہیں انڈین میڈیا کو. آج کا انڈین میڈیا بی جے پی میڈیا ہے، یہ انڈین میڈیا نہیں ہے، یہ پیورلی بی جے پی میڈیا ہے. اس پروپیگنڈے کو ہمارے یہاں اوپر سے لے کے نیچے تک اتنی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے کہ جی اس نے یہ نیریٹو بلڈ کر دیا. بھائی انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا میں زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستانی میڈیا از فار مور ریسپانسبل دین ان دی انڈین میڈیا. وہاں تو وہ ایشوز کو اٹھا کے فواد چودھری کے بیان کو اس طریقے سے انہوں نے پلے اپ کیا. آپ کے خیال میں کون سا بیان مظہر بھائی زیادہ خطرناک تھا، فواد چودھری صاحب کا یا ایاز صادق صاحب کا؟ ایاز صادق صاحب کا. ایاز صادق صاحب کا بالکل خطرناک تھا. مظہر بھائی میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، میں امجد شعیب صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. امجد شعیب صاحب، فواد چودھری صاحب کا بیان زیادہ ڈیمیجنگ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، جو کہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان اور پاکستانی ریاست کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈیمیجنگ ہے، زیادہ نقصان دہ؟ نہیں، نقصان دہ زیادہ تو میرا خیال ہے یہ ایاز صادق صاحب والا ہی تھا، لیکن بیان ان کا بھی غلط ہے جو جس طرح انہوں نے کہا، کیونکہ بھارتی میڈیا نے پکڑ لیا، بے شک وہ کچھ بھی کہیں. اب یہ میرا جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اکثر اوقات اپنے آپ کو بڑا دلیر ثابت کرنے کے لیے، بہت پروڈکٹیو ثابت کرنے کے لیے یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی فضول بات کرتے ہیں. نہیں سمجھتے کہ یہ اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں. یہ ایک دوسرے کو غدار خود کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کسی کو. مودی کا جو یار ہے غدار ہے، یہ پیپلز پارٹی نے نعرہ لگایا تھا، ہم نے نہیں لگایا. اور اسی طرح
بے نظیر کے وقتوں سے لے کے وہ سکھوں کی لسٹیں چلے گئیں اور اس کو غدار کہنے کا کام اور اس کے تصویریں پھینک، یہ میاں نواز شریف صاحب نے کروایا تھا. یہ گھٹیا سیاست ان کی سیاست ہے. ان کو ہم جو رو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ مولانا عطاء الرحمان جیسے جوہلا کو ووٹ دے کے اندر بٹھائیں گے، اور جب آپ اس طرح کے لیڈر جو غیر ذمہ دار ہوں گے کہ آپ بات کرتے ہیں ان کیمرہ اور ایاز صادق صاحب آ کے پبلک میں کرتے ہیں، ایک انڈر اوتھ میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں اور وہ ڈان لیگ بن جاتی ہے، تو یہ اتنا غیر ذمہ دارانہ اگر رویہ ہوگا تو یہ ثابت کیا کر رہے ہیں؟ یہی ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سہل نہیں ہے کہ یہ حکومتیں کرتے پھریں. آپ کے بارے صاحب میں ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے غلام مصطفیٰ صاحب سے بات کریں گے کہ فواد چودھری کے بیان کو لے کر بھی انڈین میڈیا خاصا زیادہ شور مچا رہا ہے، اس پر پاکستان کا بیانیہ یا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. غلام مصطفیٰ صاحب، ہم نے ہر چیز کے لیے جو انڈین میڈیا کو بینچ مارک بنا لیا ہے، یہ کوئی صحیح روایت ہے؟ انڈین میڈیا تو بہت زیادہ سینسیشنلزم کا شکار ہے اور بہت زیادہ ارریسپانسبل بھی ہے، انتہائی زیادہ وہاں پہ فیک سٹوریز بھی آتی ہیں. تو وہ جو فوج کے خلاف بھی بہت زیادہ بات کر رہا ہوتا ہے، نیریٹو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو فواد چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ تو انڈین میڈیا بھی بہت زیادہ اٹھا رہا ہے. تو اس حوالے سے تو کسی نہ کسی طرح سے فواد چودھری صاحب کے سٹیٹمنٹ نے بھی ریاست کو تو نقصان پہنچایا ہے. دیکھیے، فواد چودھری صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ دو قسم کی سٹیٹمنٹس سرکولیشن میں ہیں. یہ میں ابھی محیط پیرزادہ صاحب کا وہ ٹویٹ بھی پڑھا تھا، میں نے سٹیٹمنٹ بھی سنی ہے، جس میں فواد چودھری صاحب کی جو اصل بات ہے اور جو میڈیا پہ دی جا رہی ہے انڈیا میں تھوڑی سی فرق ہے اس میں. بہرحال اٹس ناٹ دیٹ ایشو یہ ہے کہ آپ جب قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی ہمارا ایک ادارہ جو سب سے سپریم ہے، آئین کا بنانے والا، آئین کی حفاظت کرنے والا، آئین کو تشریح کرنے کے لیے جو بھی ہمارے قوانین انہوں نے بنانے ہیں، اگر ان کا بیہیویئر اس قسم کا ہوگا تو یہ جو میرے بچے ہیں یا ان کے بچے ہیں جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کی ذہن سازی تو ان چیزوں سے ہو رہی ہے. اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم نے ووٹ ڈال کر اسمبلی میں بھیجا ہے، جو میرے ملک کی اجتماعی دانش ہے، اگر آپ دیکھیے تو اس طرح سے میرے ملک کی اجتماعی دانش اس وقت نیشنل اسمبلی کے اس میں بیٹھی ہوتی ہے. اگر اجتماعی دانش اپنے آپ کو اس قدر قید بنا رکھا ہے، انہوں نے قید کر رکھا ہے انہوں نے اپنے ذہنی طور پر، اور جو بھی آپ کا آئینی ترامیم ہے انہوں نے اس قدر ان کو باندھ کے رکھ دیا ہے کہ وہ اپنی بات ہی نہیں کر سکتے، تو لوگوں کا اعتماد اگر پارلیمنٹ سے اٹھ رہا ہے، اس میں ہمیں گھبراہٹ یا پریشانی کس بات کی ہے؟ اس میں قصور تو ہمارا اپنا ہے. یہ جنرل صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اداروں پر بھی اعتماد عوام کا خاصا کم ہوا ہے؟ اب پہلے اداروں پر اس طرح سے تنقید نہیں ہوتی تھی جیسے اب ہو رہی ہے. اور عوام کو اس سارے ہنگامے سے یہ جو برپا اس قسم کی میڈنس چل رہی ہے، چاہے وہ عطاء الرحمان کا بیان ہے، یہ سب کچھ ہے، آپ کو عوام کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ عوام کا فائدہ کس میں ہے؟ اس میں عوام کا فائدہ تو پاکستان کی بہتری میں ہے، پاکستان کے مضبوط ہونے میں ہے، پاکستان کے اندر جو گورننس ہے اس کے بہتر ہونے میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی طرف اگر ہم بات کریں، اس کی طرف قوانین سازی کریں، اس طرف چلیں، اس طرف تم کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، غیر متعلق ہو گئی ہے پارلیمنٹ. اویس بھائی، آپ کو کیا لگ رہا ہے حالات پاکستان کے کس طرف جا رہے ہیں؟ عطاء الرحمان صاحب سینٹ میں کھڑے ہو کر جنرلز کو اور فوج کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ دہشت گردی نہ صرف پاکستان میں ملک میں بلکہ غیر ملک میں، بیرون ملک میں ہوتی ہے، اس کی بھی یہی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی ہے. یہ کس قسم کا بیانیہ تشکیل پا رہا ہے؟ شاید دیکھیے، ریاست جو ہے وہ سیاست سے بالا تر ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ عطاء الرحمان صاحب کے اوپر کیا کامنٹ کریں ہم. عطاء الرحمان صاحب وغیرہ صرف یہی ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں نے جو ماضی میں ان کو بہت زیادہ پیٹرنائز بھی کیا اور ان کو کافی فیسلٹیز بھی دی، ان کو تو پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ اتنی ساری پرابلم جو ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، فیٹف کو لے کے مسائل کر لیں، 9/11 کے بعد مسائل کو دیکھ لیں، وہ کہاں سے جنریٹ ہوئی ہیں، کہاں سے اسٹیم کر رہی ہیں وہ پرابلم. تو ان کو تو ان کا گریبان پکڑنا چاہیے پوری قوم کو کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ سارے مدارس کا ایک تو آپ اکاؤنٹ دیجئے، کہ وہاں پہ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بٹھائیں ان کے مدارس کے اوپر کہ بھائی آپ یہ جو پراڈوز اور لینڈ کروزرز میں گھوم رہے ہیں
اور جو یہ آپ اے سیز بند نہیں کرتے 3 گھنٹے تک مدرسے میں اندر، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اگر اے سی بند کر دیں ان کے گاڑی کا تو ان کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں. یہ اتنی لگژریز کی تو ان کو عادت ہو گئی ہے. ان سے ذرا سا پوچھو تو یہ ہمارے گریبان پہ ہاتھ لگاتے ہیں، ریاست کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. ان کو یہ اتنی اجازت آزادی دی کس نے ہے؟ ایک تو بات یہ کہ یہ ماضی کا بیگیج ہے، ان کو ختم کرنا چاہیے، اس بیگیج کو، اس طرح کے لوگوں کو، جس سے ہمیں مزید مستقبل کے جو ہماری راہ ہے، جو ہماری سمت ہے، ہماری دھرتی کی، ہماری قوم کی، ہماری ریاست کی، اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہ لوگ ہیں. چاہے وہ خواتین کی تعلیم ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ اسٹیٹس کو کی پالیٹکس کرتے ہیں. یہ فاٹا کے مرجر پہ کے پی سے جو ہے وہ اپوز کر رہے تھے. آپ جس یہ جی بی کے اوپر اگر کوئی حقوق دینے کی بات کرو، یہ اس کے اگینسٹ ہے. یہ تو صدیوں پرانی سیاست کرنا چاہتے ہیں. اداروں کے درمیان اور اداروں پر بھی اعتماد کا فقدان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی. نون لیگ کا بیانیہ آپ دیکھ لیجئے. یہ کہتے ہیں کہ جی فوج رکاوٹ بنی جب واجپئی بس ڈپلومیسی لے کر آئے لاہور، مشرف صاحب اس وقت تھے چیف، اور انہوں نے سلوٹ نہیں کیا واجپئی کو، ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کارگل پہ ان کو کانفیڈنس پہ نہیں لیا گیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو خطے میں امن ہونا چاہیے. ارے بھائی، جو ابھی نندن کو جو واپس کیا تو وہ بھی امن کی وجہ سے کیا، ایک جیسچر تھا جس سے پوری عالمی برادری کی پذیرائی ہوئی. تو وہ بھی آپ کو پسند نہیں ہے. اور پھر آپ بھی وہ انٹرویو دیتے ہیں کہ جی وی شوڈ ناٹ ہیو الاؤڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز ٹو کراس انٹو ممبئی ٹو کل مور دین 150 پیپل. یہ 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کے ذمہ دار اسٹیٹمنٹ ہے نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا ویس بھائی، بالکل ٹھیک ہو گیا. کوئی غدار نہیں کہہ رہا، لیکن آپ اپنے بیانات کو درست کرنے کی اور مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مظہر بھائی، مجھے یہ فرمائیے کہ اداروں کے درمیان کہیں نہ کہیں اعتماد کا فقدان ہے، اور سب سے اہم بات، حالات جس طرف جا رہے ہیں، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو رہا ہے. اگلے کچھ دنوں میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں، کچھ ویڈیوز بھی آئیں گی، کچھ آڈیوز بھی آئیں گی، جس میں سرونگ، جس میں ریٹائرڈ جنرلز کی چیزیں ہوں گی، ان کے حوالے سے انکشافات ہوں گے. حالات آگے مزید خراب ہونے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے؟ تمام اداروں کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے. حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ باقی ایک دوسرے پہ جتنا کیچڑ اچھالنا ہے اٹھا لیں، لیکن ایک دوسرے کو انڈین ایجنٹ اور غداری کے سرٹیفکیٹ دینے سے پرہیز کریں، کیونکہ جب بھی آپ یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اس کا فائدہ انڈین نیریٹو کو ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ یہ غصہ کیوں ہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے. پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت زیادہ خراب رہا ہے، انوالومنٹ رہا ہے. جماعتیں بناتے رہے ہیں، لیڈر پیدا کرتے رہے ہیں، جماعتوں کو توڑتے رہے ہیں. یہ سارا جو اس وقت غصہ بہت غلط انداز میں نکل رہا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. انتخابات ہو جائیں، حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، انتخابات دیکھیے، انتخابات کہنا چاہوں گا. جی میں پہلے امجد صاحب، میں پہلے کمپلیٹ کروں پھر ضرور کہیے گا. ابھی جنرل امجد صاحب کہہ رہے تھے یہ تصویریں اور بے نظیر کو سیکورٹی رسک، کس نے، آپ جنرل حمید گل کے ریکارڈ اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، ریکارڈ انٹرویوز موجود ہیں. آپ اس وقت یہ جو تصویریں پھینکوائی گئی تھی بیگم نصرت بھٹو کی پریزیڈنٹ فورڈ کے ساتھ، یہ کس کے کہنے پر پھینکوائی گئی تھی؟ نواز شریف صاحب کس کی پیداوار تھے؟ نواز شریف صاحب کو پوری پروڈکٹ کس کی رہے ہیں؟ 1990 کے الیکشن میں مہران بینک کے تھرو کس نے پیسے تقسیم کیے؟ یہ ساری چیزیں اس چیز کا حصہ رہی ہیں. ہماری سیاست بہت پراگندہ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے الیکشن میں مینوورنگ نہیں کی ہے. گورنمنٹ جس طریقے سے پچھلے ہی الیکشن میں دیکھ لیں، آپ کراچی میں دیکھ لیں کس طریقے سے چیزیں مینج ہوئی ہیں. آپ پنجاب میں حکومتیں کس طریقے سے مینج ہوتی ہیں. ان چیزوں سے نکلنا کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہونا چاہیے. ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ریاست ان تمام چیزوں سے بالاتر ہوتی ہے. جب ہماری نیشنل سیکورٹی کے معاملہ، ابھی ان کیمرہ بریفنگ کی بات کی، بالکل صحیح کی جنرل امجد صاحب نے، لیکن کیا شیخ رشید صاحب ان کیمرہ بریفنگ کے بارے میں آگے باہر نہیں بات کرتے؟ وہ تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کس سے ہاتھ ملایا اور کس طرح ہاتھ ملایا. کیا وہ بریچ آف ٹرسٹ نہیں ہے؟ وہ بھی تو صحیح بریچ آف ٹرسٹ ہے.
بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا امجد شعیب صاحب، بالکل ٹھیک ہو گیا. مختصر سا کمنٹ ریکوائرڈ ہے. یہ بتائیے کہ ادارے اپنی انوالومنٹ کم کرنے کے لیے تیار ہیں، حالات خاصے خطرناک ہیں، بس مختصر سا کمنٹ چاہیے. دیکھیے جتنی بھی ہم بات چیت کرتے ہیں ہم نے صرف اس میں ایک چیز جس کا کبھی ذکر نہیں کیا کہ جب ملٹری انٹرونشن ہوئی تو یہ سیاستدان اس وقت کیا کر رہے تھے. ہم نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ حالات کیسے پیدا ہوئے جن کو آئندہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ کوئی ڈکٹیٹر کام نہیں کر سکتا جب اسٹیبلشمنٹ اپنا رول کم کرنے کے لیے تیار ہے. جنرل صاحب ابھی حالات ہیں، خبریں آ رہی ہیں، ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے، چیزیں خراب ہو رہی ہیں، ملک کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، صرف مختصر سا بتائیے اسٹیبلشمنٹ اپنا رول کم کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایشو یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کم کرنے کو تیار یا نہیں، ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو 10-15 سال سے فوج ہے یہ ڈفرنٹ آرمی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا امجد شعیب صاحب، مختصر سا کر دیجئے، مجھے کلوز کرنا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا کام تھا کہ آپ، اگر ہم نے بڑی غلط کام کی، ہم ذلیل خراب تھے کہ ہم نے نواز شریف کو لے کے آئے، ہم نے پیسے بانٹے، نواز شریف دودھ پیتا بچہ تھا، رول کم ہوگا مستقبل میں اسٹیبلشمنٹ کا. آپ کیوں نہیں ان کو کنڈیم کرتے؟ رول کم ہوگا وہ آئندہ نہ نظر آئے. امجد شعیب صاحب رول کم ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا مستقبل کی سیاست میں؟ رول ہے نہیں ہے. بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، مظہر عباس صاحب، اویس توحید صاحب، آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.